اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس تختی میں حرکات کے رولز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حرکات کیا ہوتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، اور جن حرفوں کے اوپر یہ حرکات ہوں ان کو نہ ہی تو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، نہ ہی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے ان کی آواز کو، اور نہ ہی انہیں جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم تختی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے رولز میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، یعنی زبر زیر پیش، تو اس کو ہم الف نہیں کہتے، ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ پڑھی زبر آ، حمزہ پڑھی زیر ای، حمزہ سیدھا پیش او، آ ای او۔ ہا پڑھی زبر ہا، ہا پڑھی زیر ہی، ہا سیدھا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین پڑھی زبر آ، عین پڑھی زیر عی، عین سیدھا پیش عو، عا عی عو۔ اس کے تلفظ کا بہت خیال کرنا ہے، یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، آ ای او نہیں کہنا۔ حا پڑھی زبر حا، حا پڑھی زیر حی، حا سیدھا پیش حو، حا حی حو۔ اسی طرح یہ والا ہا جو ہے یہ حلق سے ادا کیا جاتا ہے، تو اس کے تلفظ کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، حلق سے ہی ادا کرنا ہے۔ اور یوں کہ یہ پہلی تختی ہے جس سے تلفظ بننا سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اس تختی کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ غین پڑھی زبر غو، غین پڑھی زیر غی، غین سیدھا پیش غو، غو غی غو۔ غین کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، موٹی آواز ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے تلفظ پہ بھی دھیان دینا ہے۔ خو پڑھی زبر خو، خو پڑھی زیر خی، خو سیدھا پیش خو، خو خی خو۔ اس کو بھی پر پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ قوف پڑھی زبر قو، قوف پڑھی زیر قی، قوف سیدھا پیش قو، قو قی قو۔ اس سے دو نقطوں والا جو قوف ہے اس کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اس کے تلفظ کا بہت خیال کرنا ہے، اس کو دوسرے کاف کے ساتھ نہیں ملانا آواز کو۔ کاف پڑھی زبر کا، کاف پڑھی زیر کی، کاف سیدھا پیش کو، کا کی کو۔ جیم پڑھی زبر جا، جیم پڑھی زیر جی، جیم سیدھا پیش جو، جا جی جو۔ شین پڑھی زبر شا، شین پڑھی زیر شی، شین سیدھا پیش شو، شا شی شو۔ یا پڑھی زبر یا، یا پڑھی زیر یی، یا سیدھا پیش یو، یا یی یو۔ ضاد پڑھی زبر غو، ضاد پڑھی زیر غی، ضاد سیدھا پیش زو، زو غی زو۔ یہ بھی پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اس کے تلفظ کا بہت خیال کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے آپ نے زیادہ۔ لام پڑھی زبر لا، لام پڑھی زیر لی، لام سیدھا پیش لو، لا لی لو۔ نون پڑھی زبر نا، نون پڑھی زیر نی، نون سیدھا پیش نو، نا نی نو۔ رو پڑھی زبر غو، رو پڑھی زیر ری، رو سیدھا پیش رو، رو ری رو۔ رو کے اوپر بہت دھیان دینا ہے، جب زبر اور پیش ہوگا
تو وہاں پر اس کو پر پڑھتے ہیں، جب زیر ہوگا تو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ پر کا مطلب موٹی آواز سے پڑھنا ہے، باریک کا مطلب جو نارمل آپ کی آواز ہے اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو تجویدی قاعدے ہوتے ہیں جو کلرفل ہوتے ہیں اس میں تو جو موٹے حروف ہیں ان کو گرین کلر سے لکھا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی انہوں نے یہ ڈفرینس بتانے کے لیے اس کو گرین کیا ہے۔ باقی بھی جتنے ہم نے پر پڑھنے ہوتے ہیں پیچھے پڑھے ہم نے موٹے تو وہ گرین کلر سے ہیں۔ اگر تجویدی یا کلرفل قاعدہ نہیں ہے تو پھر آپ کو زیادہ دھیان دینا پڑے گا۔ اگر وہ بلیک رائٹنگ سے ہی سارا لکھا ہوا ہے کلر سے تو یہ رولز اس میں تجویدی قاعدے میں کلرز کی وجہ سے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے بندہ پڑھنے میں۔ تو پڑی زبر تو پڑی زیر توی تو سیدھا پیش تو توی تو۔ اس کے تلفظ کا خیال کرنا ہے، یہ تو ہے تا نہیں ہے، تا کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا۔ دال پڑی زبر دال پڑی زیر دی دال سیدھا پیش دا دی دو۔ تا پڑی زبر تا پڑی زیر تی تا سیدھا پیش تا تی تو۔ صاد پڑی زبر صاد پڑی زیر سوی صاد سیدھا پیش سوی سو۔ صاد اور سین میں ڈفرینس کرنا ہے، یہ سوی سو ہے، اور سین میں سین پڑی زبر سین پڑی زیر سین سیدھا پیش سی سو۔ زا پڑی زبر زا پڑی زیر زا سیدھا پیش زی زو۔ زو پڑی زبر زو پڑی زیر زو سیدھا پیش زو زی زو۔ زال پڑی زبر زال پڑی زیر زال سیدھا پیش زی زو۔ سا پڑی زبر سا پڑی زیر سا سیدھا پیش سی سو۔ فا پڑی زبر فا پڑی زیر فا سیدھا پیش فی فو۔ واو پڑی زبر واو پڑی زیر واو سیدھا پیش وی وو۔ با پڑی زبر با پڑی زیر با سیدھا پیش بی بو۔ میم پڑی زبر میم پڑی زیر میم سیدھا پیش می مو۔ یہاں پر یہ تختی کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کی اچھے سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ جلد سب تلفظ اچھے سے آ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔